صحیح روایت ہے، کچھ ایسے براگندہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تعارف لوگوں کے ساتھ بہت نہیں ہوتا، ان کا لباس بھی ایسا نہیں ہوتا، لوگ شاید ان کو اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہ کریں، لوگ ان کی سفارش بھی قبول نہیں کرتے، کوئی تعارف نہیں ہے لوگوں میں، لیکن اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ سیام اور قیام، قرآن اور دعا نسبت ہے رمضان کی دعا کے ساتھ۔ مجھے دعا مانگنا آ جائے، اللہ سے تعلق بنانا ہے دعا کے ذریعے سے۔ انبیاء نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا ہے، قرآن میں مختلف انبیاء کی دعاؤں کا سلسلہ موجود ہے۔ کس موقع پہ کیسے دعا مانگی؟ دعا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور مجھے وہ سن رہا ہے اور وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے، دعا کے علاوہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ تو میرے اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ میری جان پہچان ہو میرے رب سے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اللہ سے مانگے اللہ عطا کرے گا، اللہ سے مانگے اللہ عطا کرے گا۔ اس پہ ایک آپ کو واقعہ سناتا، مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حدیث کی روات میں عبداللہ بن مبارک کا ایک نام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، باہر نکالا اور میدان میں استسقاء کے لیے، اللہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے، اور وہ دعا مانگ رہے اور بارش نہیں ہو رہی، دعا مانگ رہے اور بارش نہیں ہو رہی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک کوئی سیاہ فام حبشی وہ صفوں کو چیرتا ہوا باہر میری طرف نکلا اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ کہتے ہیں میں اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے، اتنے میں اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اقسم علیک یا ربی، اے میرے رب میں تجھے قسم دیتا ہوں، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میرے کہنے پر میری دعا پر بارش نازل کر دے۔ اور سارا مجمع گواہی دیتا ہے کہ ابھی وہ دعا کے الفاظ کہہ ہی رہا تھا، گھٹا اٹھی، بادل اٹھے اور آسمان سے بارش ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ سارا ماحول تر ہو گیا اور بارش بھرپور ہوئی، تیز بارش ہوئی اور قحط سالی ختم ہوئی۔ جیسے ہی بارش ختم ہوئی تو یہ سیاہ فام وہاں سے نکل کے جانے لگا، تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا میں اس کے پیچھے جاؤں اور اس کے اعمال دیکھوں، کون سا عمل ہے جو اللہ کے ساتھ اتنا ربط ہے، اس کا اتنی جان ہے اس کی دعا میں۔ تو کہتے ہیں وہ چلتا چلتا گلیوں میں سے ایک ویرانے کی طرف نکل گیا، میں بھی پیچھے اس کے چل رہا تھا، یہاں تک کہ جب سب آبادیاں ختم ہوئی میں نے اس کو پیچھے سے آواز دی، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ نام تو پتہ نہیں تھا، تعارف بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ بھاگ کے وہاں اس کے پاس گئے، کہنے لگے کون ہے تو؟ اس نے جواب نہیں دیا بلکہ اس نے اللہ کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگا یا ربی، اے ربی، هذا السر کان بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان راز تھا کہ میرا تیرے ساتھ کیسا تعلق ہے، تو میری قسم کی بھی لاج رکھتا ہے۔ افشا، اب وہ راز فاش ہو گیا ہے، تو میری فق بزنی عندک، میری روح کو اسی وقت اپنے پاس بلا لے، مجھے وہ راز فاش نہیں کرنا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سانس اکھڑا ہے اور عبداللہ بن مبارک کے ہاتھوں میں ہی وہ روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے موجود ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہم،
صحیح روایت ہے، کچھ ایسے براگندہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تعارف لوگوں کے ساتھ بہت نہیں ہوتا، ان کا لباس بھی ایسا نہیں ہوتا، لوگ شاید ان کو اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہ کریں، لوگ ان کی سفارش بھی قبول نہیں کرتے، کوئی تعارف نہیں ہے لوگوں میں، لیکن اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اور یہ صحاح میں مختلف اور کتابوں میں روایت موجود ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہم، مجھے دعا مانگنا آ جائے، سیام اور قیام، قرآن اور دعا نسبت ہے رمضان کی دعا کے ساتھ، اس لیے میرے اللہ نے ان آیات کے درمیان میں جیسے کوئی اوڑھ کے اوپر سے بھی خوبصورت طریقے سے آیت سے رمضان کی اور اس کے بعد بھی آیات رمضان کے احکامات کی درمیان میں ایک لطیف اشارہ، ایک لطیف حکم کہ میرے سے دعا مانگو، میرے سے دعا مانگو، میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اللہ سے تعلق بنانا ہے دعا کے ذریعے سے، اور انبیاء نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا ہے۔ قرآن میں مختلف انبیاء کی دعاؤں کا سلسلہ موجود ہے، کس موقع پہ کیسے دعا مانگی۔ ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، واقعہ تو تفصیلی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آیا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر کمزوری، ضعف، مختلف روایات ہیں، کم و بیش اگر ملائے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں، کوئی 10 دن کہتا ہے، کوئی اس سے زیادہ کہتا ہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں رب کو اللہ نے کہا جب یونس نے مجھے پکارا اور کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کو پڑھنا شروع کیا تو میرے اللہ نے براہ راست مدد کی ہے، اور میرے اللہ نے فاستجبنا لہ، پھر ہم نے اس کی مدد کی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا نا، اور اس کلمے سے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کیا تو یہ ان کی پکار عرش کے نیچے جا کے ٹکرائی، اور عرش کے نیچے دستک ہوئی، فرشتے جبریل نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا یہ میرے پیارے بندے نبی یونس کی آواز ہے، جو اپنی مجبوری میں، اپنی پریشانی میں مجھے بلا رہا ہے۔ تو فرشتے پکار اٹھے، اے ہمارے رب، کیا تو اب اس کی مدد نہیں کرے گا؟ یہ یونس تو وہ نبی ہے جو ہر حال میں تجھے پکارتا رہا، یہ تو دن میں بھی اور رات میں بھی تیری عبادت میں لگا رہا، تجھے پکارتا رہا، آج اس کو ضرورت ہے تو مدد نہیں کرے گا؟ تو میرے اللہ نے کہا فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو پریشانی سے نکالا، ہم نے اس کی پکار کو سنا، ہم نے اس کی مدد کی، اور وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم باہر آئے ہیں۔ کوئی ہو تو صحیح اللہ سے مانگنے والا، کوئی ہو تو صحیح اللہ سے مانگنے والا۔ یہ دعا میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے، اس کے بارے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مسلم شریف کی روایت میں ہے، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی وہ جو ذنون میرے پیارے بھائی یونس نے دعا مانگی تھی آیت کریمہ، جو کوئی اس آیت کریمہ یعنی اسی طرح سے جو کوئی اللہ سے پڑھ کے مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اس کی پریشانی کو ضرور حل کرے گا۔ کوئی ما من مسلمن، کوئی مسلمان ہو، کوئی ایمان والا ہو، اپنی حاجت میں، اپنے غم میں قربتہ ہو، اس یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، اپنی پریشانی میں،
اپنے غم کی حالت میں، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، بدن کی ہو یا روحانی ہو، کسی پریشانی میں پھنسا ہوا بندہ جب اللہ کو یہ کہے گا، اس آیت کریمہ کا ورد کرے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اس کی مدد کے لیے آئے گا اور براہ راست مدد کرے گا۔ یہ میرے اللہ نے یونس علیہ السلام کے واقعے میں آخر میں ہمیں بتایا ہے اور سمجھایا ہے۔ میرا دعا کے ساتھ تعلق ہو۔ دعا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور مجھے وہ سن رہا ہے، مانگ رہا ہوں وہ سن رہا ہے اور وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور حدیث سناؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ دعا مانگتا ہے اور مانگتے مانگتے جلدی تھک جاتا ہے، وہ دعا پوری ہی ہونے لگتی ہے، اس میں ملل پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تھک جاتا ہے، اللہ دینے سے نہیں تھکتا، اللہ دینے لگتا ہے یہ دعا ختم کر کے۔ لمبی لمبی دعائیں کریں، رمضان اس کے لیے میرے اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ رمضان میں شروع کریں دعا مانگنے کی پریکٹس، 1 منٹ سے شروع کر لیں، 1 منٹ، پھر اس کو بڑھائیں 2 منٹ، پھر 3 منٹ، پھر 5 منٹ۔ جس دن آپ 5 منٹ دعا مانگ لیں گے، 5 منٹ ہاتھ اٹھا کے مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگ لیں گے، اس دن اپنے دل کی کیفیت کو بدلتے ہوئے دیکھیے گا۔ پھر یہی 5 منٹ جب 10 منٹ پہ پہنچیں گے تو ایک تو کتنا مشکل ہوتا ہے دعا مانگنا، یہاں سے یہ پٹھے کھچ جائیں گے، مسلز ٹائٹ ہو جائیں گے، اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کیا تعلق ہوگا وہ رب کے ساتھ؟ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میرے پر ایمان لائے تو پھر کیا ہے، دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ پھر رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، رشد و ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو ہم سب اس کی کوشش کریں اس رمضان المبارک میں، جس طرح روزے رکھ رہے ہیں، جس طرح نمازوں میں، قیام میں، تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، چوتھا کام کرنے کا دعا ہے، دعا ہے۔